انگشتر یہ سلیمان علیہ السلام کی عظمت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام ایک انگوٹھی ارسال فرمائی تھی جو کہ کان من یاقوت خضرن سبز یاقوت کی تھی اور اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یعنی پاک ہے وہ خدا کے جس نے اپنے کلمات کے ذریعے سے اور انہیں تابع فرمان کر دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عالم رکوع میں جو زکوٰۃ کے طور پر انگوٹھی دی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہی انگوٹھی تھی جو ان کے پاس بحیثیت امام زمانہ موجود تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو خدا نے دنیا میں سب سے بڑی سلطنت دی تھی، ان کی راہ میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں، ان کو بھی مناسب تدبیر کرنا پڑی۔ جب جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں سرکشی کی تو انہوں نے ان سرکشوں کو زنجیروں میں بندھوا دیا، بعض کو ایک دوسرے کے ساتھ بندھوا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بہتوں کو کنویں میں قید کر دیا، بعض کو روایت سلبی پتھر میں سوراخ کر کے اس میں بند کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بیر العلم میں حضرت علی علیہ السلام حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن جنوں سے کنویں میں لڑے تھے وہ وہی سرکش جن تھے جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کنویں میں قید کرا دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قید ہوئے ہیں قیامت تک قید میں رہیں گے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب انسانوں پر اپنا تحفظ ظاہر کرتے تھے جن تو کہا کرتے تھے کہ ہم کو غیب کا علم ہوتا ہے، ہم جو کچھ تمہیں بتاتے ہیں اپنے علم کے زور سے بتاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس شیخی کو سنا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک دن بارگاہ خداوندی عہد میں دعا کی، اللہم غم علی الجن موتی حتی تعلم الانس ان الجن لا یعلمون الغیب۔ خدایا موت کو جنوں پر پوشیدہ کر دے تاکہ انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ علم غیب نہیں جانتے۔ اس کے بعد انہوں نے شیشے کا ایک قبہ تیار کرایا جو بہت بڑا تھا، اس میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ آپ نے حکم دیا کہ کوئی شخص میرے پاس نہ آئے، چنانچہ آپ اس قبے میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اور سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، یہاں تک کہ ایک ڈنڈے پر ٹیک دے کر کھڑے اور معائنہ میں مشغول تھے کہ ناگہاں ایک جوان اس قبے کے اندر نمودار ہوا جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، حکم خدا سے آیا ہوں، میرا مقصد آپ کی روح قبض کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکم خدا میں کوئی سرتابی نہیں ہے۔ جنات و شیاطین تمام انسان اپنے اپنے خدمات ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی جگہ اپنی بادشاہی کا نظارہ کر رہے تھے کہ ایک خوبصورت جوان بہترین پوشاک پہنے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے جو شیشے کا ایک قبہ تیار کرایا تھا وہ بہت بڑا تھا، اس میں جا کر عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک اپنے ڈنڈے پر ٹیک دے کر کھڑے اور معائنہ میں مشغول تھے کہ ناگہاں ایک جوان اس کنبے کے اندر نمودار ہوا جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، حکم خدا سے آیا ہوں، میرا مقصد آپ کی روح قبض کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکم خدا میں کوئی سرتابی نہیں ہے، تو اپنا کام کر۔ چنانچہ اس نے ان کی روح قبض کر لی اور بحکم خدا کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اسی حال میں بروایت روز صفا 1 سال تک کھڑے رہے اور جن و شیاطین اپنے اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کام کی تقریباً تکمیل ہو گئی تو خدا نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ ان کے ڈنڈے کو کھا لے، چنانچہ اس نے ڈنڈے کو کھانا شروع کیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ تب جن و شیاطین کو معلوم ہوا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، پھر حالات دریافت کرنے سے سمجھے کہ ان کی وفات 1 سال کی ہو گئی ہے۔ یہ معلوم کر کے کہنے لگے کہ اگر ہمیں اس سے پہلے اطلاع مل جاتی تو ہم 1 سال کام کیوں کرتے۔ علامہ محمد بشیر انصاری نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں مذکورہ شیشے کے قبے کو پانی کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک قبہ دریا میں شیشے کا بنوایا تھا جو اتنا بلند تھا کہ اس پر کھڑے ہو کر اپنی بادشاہی کا نظارہ کرتے تھے، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میرے پاس نہ آئے۔ چنانچہ آپ اس قبے میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اور سب اپنے اپنے کام کرتے رہتے تھے۔ جنات، شیاطین، تمام انسان اپنے اپنے خدمات عطا کرتے تھے
آپ ایک مرتبہ اسی جگہ اپنی بادشاہی کا نظارہ کر رہے تھے کہ ایک خوبصورت جوان بہترین پوشاک پہنے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے اور کس کی اجازت سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خدا کی اجازت سے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہ اجازت دینے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اچھا تم کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ اس جوان نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ آپ نے کہا بے شک امر خدا کو پورا کر۔ آپ عصا لیے کھڑے تھے کہ ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت اس وقت پہنچے تھے جب آپ شدید دھوپ میں کھڑے تھے اور اس وقت طائروں کو سایہ فگنی کا حکم نہ تھا۔ ملک الموت کے پہنچنے کے بعد اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ روح قبض کے لیے آئے ہیں تو کہا کہ اجازت ہے کہ میں سائے میں چلا جاؤں۔ ملک الموت نے کہا کہ بالکل اجازت نہیں ہے، مجھے اسی جگہ اسی حالت میں روح قبض کرنا ہے اور اس کا حکم ہے۔ چنانچہ روح قبض ہو گئی اور بحکم خدا کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اسی حال میں روایت ہے کہ 1 سال تک کھڑے رہے اور جن اور شیاطین اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کام کی تقریباً تکمیل ہو گئی تو خدا نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ ان کے ڈنڈے کو کھا لے۔ چنانچہ اس نے ڈنڈے کو کھا لیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ تب جن اور شیاطین کو معلوم ہوا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر حالات دریافت کرنے سے سمجھے کہ ان کی وفات کو 1 سال ہو گیا ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں پہلے اطلاع مل جاتی تو ہم 1 سال کیوں کام کرتے۔ بالآخر چونکہ دیمک ان کی رہائی اور آزادی کا سبب بنی تھی، اسی لیے وہ اس کے شکر گزار ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرا ہمیشہ ساتھ دیں گے اور تیری مدد کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بے آب و گیا مکانات و مقامات میں دیمک کے تازے تازے گیلے گیلے مکان بن جایا کرتے ہیں۔ وہ جن مٹی اور پانی کے ذریعے اس کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ ابن سعود کا بیان ہے کہ 1 سال تک ان کی وفات سے جنوں کی آگاہ نہ ہونے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جن علم غیب نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے نزدیک اپنے پدر بزرگوار حضرت داؤد علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئے۔ ناظرین میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔